السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعتدال نیوز کے ابو المعظم ترابی، آپ کا میزبان۔ اس وقت ہم عاشورہ محرم کے حوالے سے جامع مسجد شیعہ المعروف لاٹو فقیر شاہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ امام بارگاہ ہے اور مسجد بھی ہے، اور یہاں اس مسجد کے جو خطیب ہیں وہ مولوی غضنفر نقوی صاحب ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ فلسفہ شہادت کے حوالے سے ہمیں بتائیں، اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ بتائیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں محرم الحرام کس طرح منایا جاتا ہے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو یہ بتائیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں محرم الحرام جو ہے وہ کس طریقے سے منایا جاتا ہے؟ جیسا کہ ملک بھر میں 10 دن عاشورہ کے ہوتے ہیں، اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں یکم محرم الحرام سے مجالس اعزاء کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور تمام امام بارگاہوں میں علماء ذاکرین حضرات تو فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر خطاب کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں وہ 7ویں محرم، 8ویں محرم، 9ویں، 10ویں یہ تعزیہ، ذوالجناح اور شبیہ سیج اور جھولا حضرت علی اصغر اور علم کے یہ جلوس برآمد کیے جاتے ہیں۔ مہندی حضرت علی اکبر کی مہندی کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے، شہزادہ امیر قاسم کی مہندی، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے حسب سابق ان سال وہ ہماری کوشش ہے کہ یہ عشر محرم الحرام امن و آشتی سے گزارا جائے اور یہ خیر و عافیت سے۔ اچھا، شہدائے کربلا کی جو تاریخ ہے وہ پوری تاریخ انسانیت میں منفرد ایک واقعہ ہے، تو فلسفہ شہادت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آخر اتنی بڑی قربانی کیوں دی گئی کہ ایک معصوم شیرخوار بچے سے لے کر ایک نوجوان تک، اور نوجوان سے لے کر ایک بوڑھے تک نے اپنی قربانی پیش کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1400 سال 1500 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک تابندہ و جاوید ہیں، تو قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے روز بھی وہ شہداء کی صف میں جب کھڑے ہوں گے تو وہ سرخرو ہوں گے۔ تو فلسفہ شہادت کیا ہے؟ فلسفہ شہادت عرض کرنے سے قابل جناب امام مظلوم جناب امام حسین علیہ السلام جو کہ نواس رسول ہے، ان کی مقام و مرتبہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی تو جناب رسول پاک اپنے کاندھوں پر اپنے چھوٹے نواسوں کو، جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کاندھوں پر سوار کر کے مدینہ کے گلی کوچوں میں دکھاتے تھے، اور کبھی کہتے ہیں جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مقام امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، ایک مرتبہ رسول پاک مدینہ کے گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک بچہ وہ کھیل رہا تھا جناب مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو رسول پاک نے اس بچے کو اٹھایا جو امام حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے اس بچے کو انہی میلے کپڑوں میں اٹھایا، والہانہ پیار کیا، اور کہا کہ دیکھو یہ میرے حسین کے ساتھ یہ جو بچہ کھیل رہا ہے، جو بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے مجھے وہ بھی بہت پسند ہے، مجھے وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جناب رسالت میں آپ نے اپنی زندگی میں بارہا ارشاد فرمایا۔ تو فلسفہ شہادت کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے، بشر کے سینہ پہ زنگ ہوتا، جہاں کا کچھ اور رنگ ہوتا، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت۔ حسین نے اپنا مقام و مرتبہ اور فلسفہ شہادت کو دنیا کے سامنے، جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمان تھا کہ مجھ جیسا آپ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، جب کہ میرے نانا نے بتایا کہ جو فاسق و فاجر ہو میں اس کی بیعت کیسے کروں۔ آپ میں نے
اسلام کی جو روایات ہیں، اسلام کی چیزیں، جناب رسالت آپ نے ارشاد فرمایا ان کو آپ پامال کر رہے ہیں، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ جناب مظلوم کربلا جس وقت مدینہ سے نکلے تو ان کے سامنے 3 راستے تھے، آپ ادھر ان کو فوج بھی مل سکتی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا بلکہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ دوسرا راستہ تھا، جناب امام حسین علیہ السلام نے مختلف مقام پر مختلف انہوں نے چیزیں بیان کی، تو جناب امام حسین علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں حاجیوں کے لباس میں آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس کو مکہ میں آپ نے حرمت مکہ خانہ کعبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہ حج کے باندھے ہوئے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے کربلا کی طرف روانگی کی۔ میدان کربلا میں 2 محرم کو آپ داخل ہوئے اور آپ پر 7ویں محرم کو پانی بند کیا گیا تھا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے یار و انصار کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا 10ویں کے دن جس وقت آپ نے اپنے یار و انصار کے ساتھ سامنے اشقیاء کے سامنے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دیکھو نواز رسول ہیں، آپ پانی دیں۔ جناب انہوں نے انکار کیا، انہوں نے بولا کہ سوائے بیعت کے ہم کوئی چیز آپ سے وہ نہیں کر سکتے۔ تو جناب مولا امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں اس کا نواسا ہوں جس رسول پاک جس کا تم آپ کلمہ پڑھتے ہو، اس کی میں امان ہوں، اس کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں۔ میرے ساتھ وہ پردہ دار بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے نانا رسول کا روزہ بھی وہ جا نہیں سکتی تھیں، وہ پردہ دار مستوریں ہیں، تو وہ جو ہے نا میرے ساتھ ہے، مجھے ابھی بھی راستہ دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے بولا کہ سوائے اس کے بیعت کے ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ جناب مولا حسین نے آخری وقت اپنے 6 ماہ کے بیٹے جناب علی اصغر کو پیش کیا، تو انہوں نے بجائے پانی دینے کے ان کو 3 نوکوں والا تیر چلایا، تو اس کا شہادت ہوئی۔ جناب مظلوم کربلا نے آخری وقت 3 استغاثے بلند کیے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے۔ دوسرا امام نے کہا کہ حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میرے استغاثے پر لبیک کہے۔ اور تیسرا استغاثہ بلند کیا، ہے کوئی جو رسول پاک کی نواسیوں کو، ان کے حرم کو بچانے والا۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام یہ استغاثے بلند کیے اور میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب کوئی دین پر کوئی وقت آئے تو آپ اپنے آپ کو پیارا نہ کریں اور جب شہادت پا کر ابدی زندگی حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر سیدنا امام حسین قربانی نہ دیتے، واقعہ کربلا پیش نہ آتا، تو آج دین اسلام کی شریعت کی کیا شکل ہوتی؟ حسین جناب امام حسین علیہ السلام اگر شہادت نہ دیتے تو یہ آج بھائی بہن کا رشتہ جو آج صحیح ہو رہا ہے، جو دین پر جو وقت ہیں اور دین اسلام پامال ہو چکا ہوتا، اور اس میں وہ جو چیز امام حسین علیہ السلام یا دین نے ہمارے سامنے پیش کی وہ اس شکل میں نہ ہوتا، نہ اس طرح نمازیں پڑھی جاتی، نہ روزے رکھے جاتے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا یہ شریعت محمدی، شریعت یزیدی ہوتی۔ ہاں، شریعت یزیدی ہوتی، شریعت محمدی نہ ہوتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔